قوم عاد طاقتور ترین قوم جن کی جانب حضرت ہود مبعوث کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا، ارم کے ہاں اوس پیدا ہوا اور اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ پاک نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ چونکہ عاد کے دادا کا نام ارم تھا، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹھ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ پاک نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ قوم عاد میں دولت و ثروت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش خراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے بنائے گئے محل بھی اس قدر خوبصورت تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کے محلوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور حب تھے۔ قوم عاد کی جانب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، جو عاد کی نسل سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو رباح الجارود کے بیٹے تھے۔ رباح عاد کے بیٹے تھے، اور حضرت ہود کا نسب چھٹی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 2 نہایت طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان 2 قبائل کے نام لقمان اور خلجان تھے۔ ہود علیہ السلام 50 سال تک وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قبیلہ لقمان تو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن خلجان کی قوم بدستور اپنے کفر پر ہی قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بڑے خوفناک عذاب کے لیے تیار رہو، مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، اس نافرمانی اور سرکشی پر چلتے رہے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سے یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کر دے۔ لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے کہنے لگی، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں؟ قوم عاد کے ہاں رواج تھا
کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک گروہ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالیق آباد تھے، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ مکرمہ میں آ کر اسی کے پاس ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص کرتی تھی۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے مہمانوں کا ہر وقت رقص اور سرور سے دل بہلایا کریں۔ یہ لوگ دعا مانگنے کی بجائے غفلت میں پڑ گئے اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگ گئے، اور 1 ماہ تک یہیں مقیم رہے۔ 1 ماہ بعد جب یہ لوگ واپس لوٹنے لگے تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا۔ انہوں نے جبل تہامہ کے پاس جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی دوران غیب سے کسی آواز دینے والے نے کہا کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ انہوں نے سیاہ بادل پسند کیا کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ بستی میں پہنچ گئے۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کے سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ 8 دن بعد جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور اور کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس یہاں پر 98 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، ان کے ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام بھی مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا۔ اس صحرا کو ربع الخالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کا کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا ہے جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کیسے ایک اتنی سخت قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ہمیں ان قصوں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ At the last, like the video, subscribe and hit the bell icon.